بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر شہباز۔ ناظرین، کیا کرونا نے بنی نوع انسان کی زندگی یکسر بدل دی ہے، یا کہ کرونا کی وبا انسانی زندگی کو اثر انداز کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کس حد تک، اور انسان کا آئندہ سے لاحقہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بحث ہے جو آج کل صاحب ادراک کے ہاں سمیٹی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ کرونا کی وبا ضرور دنیا کے لیے مثبت ثابت ہوگی، دنیا کی سوچ کو ایک وسیع دائرے سے باہر لے جا کر انسانیت کے حقیقی مقام کی پہچان دے گی، جبکہ دوسری جانب انسانیت کے درمیان تمام فرق مٹا کر تہذیب و تمدن کی نئی روایت کو جنم دے گا۔ یہی انسانیت کی بقا ہوگی۔ مگر پاکستان میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ حال ہی میں کرونا کیسز کا بڑھنا اور شرح اموات کا ایک دم پیک کر جانا ایک لمحہ فکریہ اور خوف ہے۔ ناظرین، اسی سوچ کو اور اسی خوف کے بارے میں کہ لوگ کرونا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، میں نے ایک سفر کا آغاز کیا، اور آج کی یہ ویڈیو میرے اسی دلچسپ اور مختصر سفر پر مبنی ہے جو کہ میں نے کراچی سے شروع کیا اور سرگودا، حافظ آباد اور گجرانوالہ سے ہوتا ہوا لاہور پہ اختتام پذیر ہوا۔ اس سفر میں لوگوں سے کرونا وائرس کو لے کر بحث و مباحثہ ہوا، اور لوگوں نے کرونا کے بارے میں کیا کیا کہا۔ یہ سب جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے براڈ چین چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ فرینڈز، دن تقریباً 12 بجے ٹرین فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ چونکہ مجھے سرگودا جانا تھا تو میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک بس سٹینڈ پر گیا، اور وہاں پر میں گاڑیوں کا رش اور ہجوم لوگوں کا دیکھ کر دنگ رہ گیا، جہاں پر ایس او پیز کی تو دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، تو میں نے لوکل بس میں سفر کرنے پر مگر مکمل حفاظتی اقدامات کے ساتھ اتفاق کیا۔ فرینڈز، 2 گھنٹے بعد جب میں سرگودا پہنچا تو وہاں میرا ایک فرینڈ موجود تھا، جس کے ساتھ میں بائک پر بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے گاؤں میں ہرے بھرے کھیت، اسکول، کالج وغیرہ نظر آئے۔ یہ گاؤں شہر سے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہاں پر تقریباً زندگی کی ہر سہولت میسر ہے، جیسا کہ اسکول، کالج، ہاسپٹل، ٹیلی فون، سوئی گیس اور سپر سٹور وغیرہ۔ جب میں گاؤں پہنچا تو میں بہت تھک چکا تھا۔ تھوڑا آرام کرنے کے بعد میں باہر نکلا اور گاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ اتنے میں میری نظر لوگوں پر پڑی جو کہ بغیر ماسک اور حفاظتی تدابیر کے ایک نارمل زندگی میں مشغول تھے۔ میں نے کافی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر لوگ کیمرے کے سامنے بولنے سے ہچکچا رہے تھے۔ خوش قسمتی سے 1-2 لوگ بات کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ کرونا نہیں بھاجی، سارا صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی کرونا نہیں۔ عوام نو کماں تو چھٹیاں کرائیاں گئیاں کہ لوگ گھر بیٹھن، ویکھ لو تھوڑے سامنے جناب، عوام انجی بیٹھی ہے، بیٹھے نے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ ویکھ لو تسی اپنی اکھاں نال ویکھ سکتے ہو، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، نہ کوئی کسی نے ماسک پہنیا ہوا، نہ کوئی جو بھی حکومت والوں کوئی احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں، کوئی احتیاط نہیں کر رہا۔ عوام انجی پھر رہی ہے، یہ تو دکانیں کھولنی چاہیے نے تو لوگ اپنے اپنے کاموں تے جان، نہ کہ اتنے ویلے بہ کے گپاں مار دینے۔ وہ ویکھو کیویں گپاں مار رہی ہیں، ادھر ویکھ۔ یہ صاحب
कोरोना वायरस के खिलाफ बात करने का कॉन्फिडेंस ऐसे रखते थे कि जैसे इन्होंने कोरोना पे रिसर्च की है और इतनी ढिठाई से कोरोना से इनकार कर रहे थे। इनके मुताबिक कोरोना सब टोपी ड्रामा है और अगर कोरोना इनके मुताबिक होता भी तो गांव के लोग इस तरह नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। इन्होंने कहा कि अगर कोरोना है तो फिर इन लोगों को भी अंदर भेजें, मैं फिर जाऊंगा। मैंने सोचा हो सकता है ये इनकी इंडिविजुअल राय हो। एक और साहब जो कि चिकन शॉप के ऑनर हैं। कोरोना है कौन से पाकिस्तान में? कोई नहीं, हाँ जी राना साहब, कोरोना कोई नहीं है। बहुत कोरोना है कोरोना पर आप यार बाहर दे मुल्कां 'ਚ है कोरोना, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ नहीं लेकर जा रहा है ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। इनके मुताबिक कोरोना पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है और इतनी मासूमियत से इन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि कोरोना है मगर पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। मेरे इसरार करने पर इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर पाकिस्तान में कोरोना है चले मान लेते हैं थोड़ा बहुत होगा लेकिन इतना नहीं है, इसलिए हम लोग एहतियात नहीं करते और मास्क वगैरह नहीं पहनते। इनसे बात करने के बाद मैं एक और दोस्त से मिलने गांव की चक्की पर गया जो कि गांव की सबसे पुरानी चक्की है। यहाँ पर लोग अपने काम में मशगूल थे, एक दूसरे से कोई समाजी फासला भी नहीं था और कुछ लोग टीवी बैठे हुए देख रहे थे और अपने कामों में ऐसे मशगूल थे कि जैसे कुछ भी ना हो। यहाँ की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ ना थी। एक दोस्त जिनका नाम मिट्ठू है, उन्होंने तो कोरोना को हुकूमत से मुंसलिक करके लेवल ही कर दिया। कोरोना शरोना कोई नहीं, हम इमरान खान ने ड्रामा बनाया है। ਇਹ ਸਭ ड्रामा है, पैसे खाने ਦੇ ਬਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ इमरान खान। कहना मास्क पाओ मास्क पा के कोरोना से बच जाएंगे, कोई नहीं अभी ड्रामा। मिट्ठू साहब के मुताबिक ये हुकूमत का ड्रामा है और पैसे कमाने के ढोंग हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और ताज्जुब भी हो रहा था। बहरहाल वक्त की कमी के बायस मैं वहाँ से निकला और रास्ते में मेरी एक दुकान से गुजर हुआ जिसका शटर गिरा हुआ था और शटर के बाहर दुकानदार बैठा था। मैंने उनसे पूछा कि आपका कोरोना के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, जो लोग बोलते हैं कोरोना है वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं क्योंकि कोरोना नहीं है। लेकिन जब हम खबरें सुनते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखते हैं तो हमें लगता है कोरोना है मगर हकीकत में कोरोना नहीं है। जो लोग कहते हैं कोरोना है वो उन सब की बेवकूफ़ी है। बहरहाल वक्त कम था तो मैं घर जाकर सो गया और सुबह सवेरे मैं गांव से चिंची रिक्शा में बैठकर बस स्टैंड पर गया जहां से मैंने गुजरांवाला की बस ली। याद रहे यहाँ भी जब तक बस फुल ना होती तो ना चलती और पूरी बस में 2 या 3 लोग मास्क पहने हुए थे। सफ़र जारी था और बस हाफसाबाद से गुजरी तो गांव की सूरत हाल भूलकर यहाँ पर मेरा सर चकराने लगा क्योंकि यहाँ पर लोगों का रश देखकर कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या यहाँ कोरोना वाकई ही नहीं है या लोग कोरोना को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। खैर कुछ ही देर में मैं गुजरांवाला पहुँच गया जहाँ पर सूरत हाल फैसलाबाद, सरगोदा और हाफजाबाद से मुख्तलिफ ना थी बल्कि कंडीशन और ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन
یہ سب ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرا اچانک دوست وہاں پر پہنچا، جس کے ساتھ میں بائک پر بیٹھا اور ان کے گاؤں کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ ان کے گاؤں کا نام مرالی والا ہے، جو کہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو کہ گجرانوالہ شہر سے خاصا دور ہے۔ راستے میں میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے ہم لوگ نکلتے ہوئے، بل کھاتے راستوں پہ سے گزرتے ہوئے ہم گاؤں کی طرف جا رہے تھے، اور گاؤں کے اندر دکانیں اور معمولات زندگی اسی طرح تھے جیسا کہ سرگودا، حافظ آباد اور گجرانوالہ شہر میں تھا۔ نیز صورتحال اب تک مجھے یکساں نظر آ رہی تھی، تو میں وہاں پر رات گزارنے کے بعد صبح سویرے مجھے ان کے باڑے پر جانا تھا، جہاں پر مجھے کچھ لوگوں سے بات بھی کرنی تھی۔ باڑا مطلب ایک بھینسوں کی جگہ جو کہ کھیت میں بنائی ہوئی تھی، تو وہاں پر لوگوں سے میں نے بات کرنا چاہی کرونا کے متعلق، تو لوگوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ لوگ کیمرے کے سامنے گھبرا رہے تھے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی صحافی ہوں اور ان کی بات میں کہیں پر لیک نہ کر دوں۔ یہ قصبہ بہت بڑا قصبہ تھا۔ میں نے ہر جگہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر سب ہچکچا رہے تھے۔ بہرحال رات گزارنے کے بعد صبح سویرے میں لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ لاہور میں سیشن کورٹ میں مجھے اپنے ایک دوست ایڈوکیٹ جنید اختر سے ملنا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا تو مجھے وہی یکساں صورتحال نظر آئی۔ اس تمام صورتحال کو دیکھ کر میں مسکرایا اور سوچنے لگا، کرونا نے کس قوم کو للکارا ہے۔ بہرحال میں کورٹ میں گیا تو پتہ چلا میرا دوست ہائی کورٹ گیا ہوا ہے، لہٰذا میں نے ہائی کورٹ کا راستہ لیا اور ہائی کورٹ جا پہنچا۔ جب ہائی کورٹ پہنچا تو مجھے وہاں کی باہر کی صورتحال بظاہر ویسی ہی نظر آئی جیسی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، مگر اندر جا کر خوشی ہوئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایس او پی پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا تھا اور لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کیے ہوئے تھے، مگر یہ خوشی بہت جلد مدھم پڑ گئی۔ جب میں نے ایک صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مار دینا سر، وہ بس پہلے بھی تو مرتے تھے نا، ماس بس اندر ہی نہیں آنے دیتے۔ کہا، دیکھیں سر، کرونا بالکل بھی نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے ان صاحب نے ماسک بھی پہنا ہوا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ تو مر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، اتنا کانفیڈنس دکھایا اپنا کہ نہیں، لوگ پہلے بھی مرتے تھے مگر کرونا ڈرامہ ہے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ کرونا بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ پھر میں نے دوبارہ کہا کہ آپ نے تو ماسک پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے کانفیڈنس کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ماسک کے بغیر اندر ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں سختی ہے، ماسک کے بغیر اندر آنے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے اس لیے ماسک پہنا ہے، نہ کہ کرونا کے ڈر سے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت تعجب بھی ہوا اور حیرانگی بھی۔ شام ہو چکی تھی اور میں دوست ایڈوکیٹ جنید اختر کے ساتھ اس کے گھر ساندہ پہنچا۔ وہاں مجھے امید تھی کہ وہاں پر لوگ کافی سمجھدار تھے اور وہ کرونا کو سیریس لے رہے ہوں گے، مگر اس کے برعکس تھا۔ لوگوں کا رش ویسے ہی تھا جیسے عام دنوں میں ہوتا ہے۔ ابھی یہ نظارہ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نظر ایک صاحب پر پڑی جو کہ کرونا کو لے کر کافی سیریس نظر آ رہے تھے۔ پاکستان کرونا کا مسئلہ ہے، پہلے ہم لوگ سیریس نہیں لیتے تھے، لیکن اب ہماری گلی میں ہو گیا ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے آپ کو، اور اس کو سیریسلی لو آپ، یہ مذاق نہیں ہے۔
डेथ हो गई हमारी कोरोना से, 2 डेथें हो गई हैं। बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजर से आप हाथ धो 20 सेकंड। उन्होंने बताया कि उनकी गली में कोरोना की वजह से पिछले हफ्ते 2 डेथ हुई हैं और लोगों को वो एहतियात करने की तलकीन भी कर रहे थे। इन साहिब की बात सुनकर मुझे लगा कि मैं एक ऐसे शख्स से मिलने में कामयाब हो गया हूँ जो कोरोना को सीरियस समझ रहा है। मगर ये खुशी भी वक्ती थी, क्योंकि अगले दिन सुबह जब मैं एक तंदूर पर गया और तंदूर वाले से मैंने बात करने की कोशिश की तो तंदूर वाले ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए कोरोना को आड़े हाथों ले लिया। भाई सुनने में तो आ रहा है बारवा मार्ग, मैंने तो आंखों से नहीं देखा अभी तक, और कहीं भी नहीं, हमारे गाँव में किसी इलाके में नहीं हुआ। आ रहा है तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं फैल रहा। तंदूर वाले का कहना था कि यहाँ पर कोरोना नहीं है, और जब उनसे सवाल पूछा गया कि यहाँ पर लोग जो आते हैं मास्क लगाते हैं या नहीं, तो उसने कहा हाँ कुछ लोग मास्क लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते। उनसे पूछा गया कि फिर आपने मास्क क्यों लगाया है, तो उन्होंने भी वही जवाब दिया कि हो सकता है कि पुलिस आ जाए, हमने उस वजह से लगाया है, मगर कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। बहरहाल मुझे रेलवे स्टेशन के लिए निकलना था। बत्ती चौक और मीनारे पाकिस्तान से होता हुआ लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन के बाहर के मनाजिर कराची से मुख्तलिफ न थे, मगर लाहौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लोगों का रश कराची की निस्बत कदरे ज़्यादा था। अब ट्रेन आ चुकी थी। मेरा कराची ता लाहौर सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, मगर अपने साथ बहुत से सवालात छोड़ गया। लोग कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी को सीरियस क्यों नहीं ले रहे? क्या इन तक किसी हेल्थ केयर वर्कर या गवर्नमेंट की तरफ से या टीवी चैनल्स की तरफ से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची? ये कोरोना को ड्रामा या पैसे कमाने का ढोंग क्यों समझ रहे हैं? आखिर ऐसी अफवाहें किसने फैलाई? हुकूमत को ये सारी सूरत हाल देखते हुए SOPs पर अमल दरामद कराना होगा। क्या ये लोग सीरियस हो पाएंगे? इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।